من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء اکرام، مفتیان نظام، انتہائی قابل قدر بردی پاڑ کے غیور مسلمانوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں، 15-20 منٹ بات ہوگی، پھر انشاءاللہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے، پھر دعا ہوگی۔ تھوڑا سا بچے تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں بیٹا۔ جو سننا چاہتے ہیں خواتین اور مرد حضرات، ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، بچوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہم نے آپ حضرات کو سنائی، اگرچہ کہ بچوں کی تقریریں سننے کے بعد میں مولانا سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، حضرت مولانا یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے، کہ بیان کیا کریں گے ان لوگوں کے سامنے، ان لوگ خود بہترین مقررین ہیں، اب ان لوگوں کی اتنی اچھی تقریر تو کرنے آتا نہیں۔ استاد محترم سے بھی گزارش ہے کہ اتنے ڈینجر مقرروں کے سامنے ہم لوگ کو نہیں بٹھانا بھائی۔ اب ان لوگوں کا بیان کرنے کے بعد میں حملہ کرے تو ایسا دکھ رہا بریانی کھائے بعد دال کھانا سامنے رکھے سر کا دکھ رہا ہوں۔ بریانی کھائے بعد دال کھانا کون تو بھی کھاتا کیا جی؟ دیوانے دکھ رہے ہیں کیا مول صاحب؟ ویسا بچے تقریراں کرنے کے بعد میں ہمیں کو ایسا لگ رہا ہماری تقریر بچوں کے سامنے وہ بریانی کے سامنے دال کھانا رکھے سر کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے مکتب کے اندر، میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے مکتب میں جاؤں جہاں پر بچوں کو کئی زبانوں پر عبور مل رہا ہو۔ مجھے یہاں آ کر یہ خوشی میسر ہوئی ہے۔ آپ لوگ غور کرے نہیں کرے میرے کو نہیں معلوم، لیکن تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بچہ جو ہے 4 زبانوں میں ایک ساتھ مہارت حاصل کر رہا۔ کتنے زبانوں میں؟ مثال کے طور پر وہ عربی میں کہہ رہا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم، یہ عربی زبان ہو گئی۔ پھر اس کا بچہ اور بچی دونوں انگریزی میں بھی ترجمہ کر رہی ہیں، اردو میں بھی ترجمہ کر رہی ہیں۔ ارے بولو نا پیارو، انگریزی میں بھی کر رہی ہیں، اردو میں بھی کر رہے ہیں، کتنے زبانہ ہو گئے؟ 3۔ اور تیلگو میں بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، کتنے زبانہ ہو گئے؟ 4۔ مولانا خود پڑھانے والے بیچاروں کو اس کا احساس ہے نہیں ہے، نہیں معلوم میرے کو، لیکن انہوں غیر محسوس انداز میں اپنے بچوں کو جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں 4 زبانوں پر انہوں قدرت دلا دے رہے ہیں۔ 1 زبان 2 زبان نہیں، 4 زبانیں بچوں کو آ رہی ہیں۔ اگر اسکول میں کوئی بچہ چھوٹی سی تقریر یاد کر کے کوئی بچہ اگر تقریر کر دے تو دنیا کی میڈیا کو بلا کر کے، سوشل میڈیا کو بلا کر کے، نیشنل میڈیا کو بلا کر کے دنیا کے تماشے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم قربان جائیں ان علماء اکرام کی محنتوں پر کہ بچوں کو سادگی کے ساتھ اس قدر 4 زبانوں پر عبور آنے کے باوجود کسی قسم کا کوئی غرور، تکبر، فخر، میڈیا، لم جھم کیا بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ شہرت اور عرفیت اور مقصود ہوتی تو اس وقت میں یہاں میڈیا ہوتا، نیشنل میڈیا ہوتا، اور جو ہے نا دنیا جہاں کے کیمرے ہوتے،
اور بچوں کی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے مکتب کو اجاگر کیا جاتا، لیکن الحمدللہ علماء کی سادگیوں پر ہم قربان ہو جائیں تب بھی کم ہیں کہ علماء اکرام کام کر دے کے بھی عاجزی اور انکساری کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ چار زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو صلاحیت عطا فرمائی۔ عربی میں بھی وہ عرض کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں، فرائض نماز سنا رہے ہیں، شرائط نماز سنا رہے ہیں، اور مسنون دعائیں سنا رہے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم کہ اس کو پھر تیلگو زبان میں، تیلگو سیکھنا آسان نہیں سمجھ لیں گے کہیں تو بھی آپ لوگ، میں الٹا لٹک لے کے نہیں سیکھ سکا پڑھتے سو دور میں۔ ایک میری تقریر تھی صحابہ لا گپتنم، تقریر کا عنوان تھا میری، نا سہودر و لارا، اتنا یاد کرنے کے واسطے میرے کو 4 دن لگے۔ اس کو اردو میں لکھ کے یاد کرا میں، نا بولے تو نون الف زبر نا، سہو دارو لارا بولے تو سین ہا واو دال الف را الف، ایسا یاد کروں میں۔ یہ بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کے ایسا اندازہ ہو رہا کہ الحمدللہ انشاءاللہ بچے گاؤں پہنچ کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو نا سہو دارو لارا یاد کرنے کے واسطے 2 دن لگے تھے میرے کو۔ یہ بچے کیسا یاد کرے، کیسا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی صلاحیتوں کو سلام ہے، ان کے استاذ کو سلام ہے۔ تو وہ تقریر جو ہے 13 سال جو ہے 16-18 سال پہلے میں یاد کیا تھا، صحابہ لا گپتنم میری تقریر کا عنوان تھا۔ ابھی بھی میں تقریر وہ یاد ہے کچھ الفاظ، مگر اس کا مطلب کیا ہے میرے کو نہیں معلوم۔ سناؤں بولے تو بچے کیسا سنائے کہ ویسا سنا ڈالتا ہوں۔ نا سہودارو لارا నేను మీ ముందు వారి ఆచార వ్యవహారాలు విచిత్రంగా ఉండేవి ఆడపిల్లలను సమాధిలు పూడ్చేసేవారు। ఇన్నా లీలా बोलो रे बाबा। बड़ी मुश्किल से होता याद करूँ मैं। बहरहाल मुझे जो है बच्चों की उतनी अच्छी तकरीर करने नहीं आता। माशाल्लाह आपके बच्चे काबिल तारीफ़ है, मर्द भी काबिल तारीफ़ है, औरतें भी काबिल तारीफ़ है। اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مزید ہمت، جرت اور طاقت نصیب کرے کہ آپ لوگ دین کے اندر اور شوق سے آگے بڑھو اور خوب ترقی کرو۔ اللہ روحانیت بھی عطا فرما دے اور اسلام کی اونچائی اور سربلندی آپ حضرات کو عطا فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وہ سنانا ہے۔ وہی باتیں ہیں جو بچوں نے بتائی ہیں، اس کو سادہ انداز میں اردو زبان میں جو احباب اردو جانتے ہیں ان کے لیے بھی بات پہنچ جائے، اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والی ذات ہے نا۔ ارے بولو نا پیارو، اللہ کیا ہے؟ محبت کرنے والی ذات ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان سے ڈرنا کہیں کو محبت کرنا، تو یہ ڈرنا وہ والا نہیں ہے جو اپن لوگ عام زبان میں بول لیتے، جیسے ہم سانپ سے ڈر رہے ہیں، بچھو سے ڈر رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈر رہے ہیں، اور شیر سے ڈر رہے ہیں، چیتے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ ڈرنا نہیں ہے، یہ ڈرنا پیار والا ڈرنا ہے، محبت والا ڈرنا ہے۔ جیسے بچی ہے ماں کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ڈرتی ہے، بچہ ہے باپ کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، شاگرد ہے اپنے استاذ کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور مرید ہے اپنے شیخ کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ہے اپنے ٹیچر کے سامنے، پرنسپل کے سامنے غلطی کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ استاذ کھا جائے گا، شیخ کھا جائے گا، چیر پھاڑ دے گا، ماں باپ قتل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں ہمارے چاہنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ڈرنا جو ہے آدمی کو غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے گاڑی پہ 3 لوگ اگر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اگر پولیس والا سامنے دکھ گیا تو کیا کرتے؟ بولو جی، ڈر کے کیا کرتے؟ 3 میں سے 1 اتر جاتا۔ تو یہ جو دیکھ کر ڈرا، یہ ڈر کہا ہے کیا پولیس والا قتل کر دیتا تھا اس کو؟ نہیں، غلطی سے بچنے والا ڈر ہے۔ ایک فطرت انسان کی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جب اس کے اندر ڈر آتا ہے تو یہ غلطیوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجے۔ بولو میرے ساتھ، کیا بنا کر کے بھیجے؟ بشیر اور نذیر۔ بشیر کے معنی ہیں خوشخبری دینے والے، اور نذیر کے معنی ہیں ڈرانے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ساری صفات ایسی ہیں جس میں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ بندے غلطی کرنے سے بچ جائیں۔ غلطی کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے،
اور قرآن مجید میں کہلوایا ہے، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور ڈرنا ایسا ویسا نہیں، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس ڈر کی سب سے ادنا تمثیل جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایٹ لیسٹ مسلمان ہو کر کے مر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے اپنے سے کہ ہم کو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کم از کم مسلمان ہو کے مر، تاکہ میں تیرے لیے نجات کا فیصلہ کر سکوں، جنت کا فیصلہ کر سکوں، جہنم سے بچنے کا بہانہ ڈھونڈ سکوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ کم از کم مسلمان رہو۔ آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ مول صاحب ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان ہی تھے، لیکن حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ امت کے احوال ایسے ہو جائیں گے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر اور مشرک ہو جائیں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صبح کو آدمی مسلمان رہا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور کئیوں ایسے ہیں کہ شام تک کہیں جا کر کے جو ہے کہیں شرک میں مبتلا ہو رہی، کہیں کفر میں مبتلا ہو رہی، کہیں مسلمان بچیاں غیروں کی گودوں میں جا کے بیٹھ جا رہی، اور کئی لوگ اپنے لوگوں کے علاج و معالجے کی غرض سے اپنے ایمان کو غارت کر دے رہی، جا کے غیر ضروری ایسے جگہوں پر بیٹھ رہے ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے بھی ایمان ضائع ہو رہا ہے، لیکن جو ہے دعوت کی محنت کے ساتھ ساتھ کچھ گھروں میں دین اور ایمان کی کچھ رمق دمق آ گئی، وہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور طریقے سے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمارے اندر سے ایمان کھینچنے کی، اسلام کھینچنے کی ایک سازش رچی، اور وہ ہے موبائل فون اور ٹی وی، یہ ٹی ویوں کے ذریعے سے ہمارے مسلمان گھروں میں پوجا پاٹ داخل ہو کر برس ہا برس ہو گئے، ہم کو احساس نہیں ہے اس کا۔ مثال کے طور پر آپ گھروں میں دیکھیے کہ عورتیں اس قسم کی عادت کا شکار ہیں کہ وہ ڈرامہ اور سیریل دیکھے بغیر سو نہیں پاتی۔ ڈرامہ اور سیریل یہ زندگی کا ایسا جز بن گیا کہ اب انہیں آج ان مر رہی کتے، کل اس کی شادی ہو رہی کتے، ایسا سیریس بول لیتے رہتے کہ سامنے والا سنتے سو سمجھنا صحیح کس کی تو بھی شادی ہے کیا بولے۔ وہ کم مر گئی کہتے، انہیں بھاگیا مر گئی کہتے، انہیں ٹینشن میں ہے۔ سیریل شروع کرتے وقت میں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ایمان کیسا ہمارا لے کے جا رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ ان لوگ بغیر پوجا پاٹ کے کوئی سیریل کوئی ڈرامہ شروع نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہر ڈرامے کے شروع میں اللہ معاف کرے اگر مجھے آپ کو سمجھانا نہ ہوتا تو میں یہ الفاظ آپ کے سامنے کبھی نہ دہراتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم غیر محسوس انداز میں مشرک بن رہے ہیں، وہ چیز سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ سیریل شروع ہوتا ہے، ڈرامہ شروع ہوتا ہے، اوم منگلم بھگوان وشنو۔ ارے بولو بادشاہ غلط بولوں کیا؟ خواتین تو کو اچھا سمجھ میں آیا ہوں گا، ہاں مول صاحب ہمارے سیریلوں کا مول صاحب کو کیسا معلوم، مول صاحب بھی دیکھتی ہیں کیا بولے؟ کیا تو بھی سمجھ اماں، لیکن یہ سمجھ کہ تیرا ایمان جا رہا ہے۔ وشنو کو بھگوان بول رہے ہیں، طرح حالے کہ ہم ہر نماز میں اللہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں وما انا من المشرکین، اللہ ہم سب کچھ تو ہیں، مشرک نہیں ہے۔ اور پھر ہر سیریل میں ہم یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وشنو بھی بھگوان ہے۔ ہمارے کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن مسلمان کے گھر میں اس کی کیا ضرورت ہے یہ بتائیں۔ ایک مسلمان کے گھر میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کون گلے پہ پیر رکھے آپ کے؟ نہیں دیکھے تو قتل کرتے بول کے بولے کیا؟ پیسے دے کر اپنا ایمان غارت کر رہی ہیں۔ ماؤں اور بہنوں میرے الفاظ غور سے سننا، جو نوجوان بچے اپنے گھروں میں کیبل لگائے ہوئے ہیں، ٹی ویوں کو آسانی دیے ہوئے ہیں، جو بوڑھے جو جوان، غور سے سنو، اپنے بہو بہن بیٹیوں کا ایمان غارت کر رہے ہیں آپ لوگ، پیسے دے کر ایمان غارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ بات سمجھیے، مدرسے میں، اسکول میں، مکتب میں فیس دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ 100 روپے اگر فیس رکھ دیے کوئی مکتب میں تو ہم لوگوں کی جان حلق میں آ جاتی ہے مہینے میں 100 روپے دینے کے لیے۔ برا نہیں ماننا، لیکن کیبل کے لیے 500 روپے آسانی سے نکل جاتے۔ ٹاپ اپ کرانے کے لیے فون کے اندر 345 کا، 450 کا، 555 کا، ہاں برابر ڈاٹا ڈالا جاتا ہے، پیسے ڈال کر ایمان خراب کرتے ہیں۔ غور کرو کبھی کہ وہ جو آرتی اتارتے وہ اس کا تعلق جو ہے ادھر کی پوجا پاٹ سے نہیں رہتا، پورا تم لوگوں کی طرف ہی اس کا رخ رہتا۔
ہم غیر محسوس انداز میں مشرکوں کے اعمال اور افعال میں لگ رہے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی لگے ہوئے ہیں۔ جوان بچوں سے گزارش ہے کہ گانے سنتے ہیں اور گانوں کے اندر صبح کو رات میں سنتے ہوئے سورے صبح تک مشرک ہو جائیں گے۔ الفاظ کا چناؤ کرتے وقت میں کم از کم نعت کا، اشعار کا، غزل کا یا کوئی ایسی چیزوں کا جس کے اندر کم از کم شرک نہ ہو وہ تو جو ہے انسان استعمال کر لے، لیکن جو ہے گانے آپ لوگ سنتے ہیں نوجوان بچے، اور نوجوان بچوں کا ایمان ایسے رخصت ہو رہا ہے۔ جوان بچے گانا سنتے رہتے، کیا کہتے؟ تیرے اندر رب دکھتا کہتے، تیرے کو سجدے کروں کہتے۔ قرآن میں اس کو رب نظر نہیں آیا، اللہ کے کلام میں اسے رب نظر نہیں آیا، مسجدوں میں اسے رب نظر نہیں آیا، اہل اللہ میں اسے رب نظر نہیں آیا، مکاتب میں اور خانقاہوں میں اسے رب